24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब नवाज शरीफ से मुंसलिक डेवलपमेंट्स और इस पूरे हफ्ते इतवार के रोज़ से जो उनकी सियासत में वापसी शुरू हुई है उसमें रोज़ाना के हवाले से बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त होती रही है। और एक जो पेशरफ्त जो मैं पिछले 24 घंटे की पेशरफ्त कह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मिलाप देखने में आया, ख़ास तौर पर इसकी झलकें जो हमने पिछले चंद दिनों में देखी। और उसी हवाले से कल जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ये कहना कि वो आसिफ जरदारी पर इन पर किसी किस्म का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, वो बयान तो अपनी जगह वो है जो कि अक्सर हम सुनते रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो। लेकिन इसमें अहमियत की बात यह है कि इस बयान की नशर होते ही थोड़ी ही देर के अंदर जनाब नवाज शरीफ ने इस बयान की तरदीद की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं है, बल्कि उनके दिल में जनाब आसिफ अली जरदारी के लिए नवाज शरीफ साहब ने कहा बहुत बड़ा एहतराम है, वो बहुत एहतराम है। इस अंदाज की गुफ्तगू जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से नवाज शरीफ के मुंह से सामने आना, यकीनन बीच में कई हमने दौर देखे हैं कि जब इस किस्म के जुमले हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से सुनते रहे हैं। लेकिन पिछले 30 साल की अगर सियासत देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, तो जो दूसरा उनका मौक़िफ़ रहा है जो कि इस पर कहीं हावी रहा है, जिसकी तवालत साल हर साल रही है, ये तो चंद लम्हात ऐसे आते हैं जिसमें इस किस्म की गुफ्तगू हम देखते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि तवील अरसे तक, साल हर साल तक, और वो आज या कल की बात नहीं है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसी सूरत में आसिफ जरदारी को अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें लेकिन शैतान सिफत इंसान से कम नहीं समझते, और वो किसी भी सूरत में जो गुफ्तगू उनके हवाले से करते रहे हैं वो उससे कोई मिलाप नज़र नहीं आता जिसमें कि एहतराम का जज्बा जिसका कल जनाब नवाज शरीफ ने जिक्र किया वो सामने आए। जनाब नवाज शरीफ का कल का ये बयान कि वो बहुत एहतराम करते हैं, इसको देखना पड़ेगा उन तमाम बयानात की रोशनी में। और वो हम तारीख़ी बयानात की बात नहीं कर रहे, हम ताज़ा तरीन बयानात की बात कर रहे हैं जिसमें कि आसिफ अली जरदारी के बारे में वो अपनी मुसल्लमा उसूलों की, मुसल्लमा पॉलिसी की, मुसल्लमा सोच की तर्जुमानी कर चुके हैं, एक बार नहीं दसियों बार। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है और मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। मेरे दिल के अंदर जज्बात है उनके लिए, दिल से एहतराम करता हूँ। जरदारी साहब, आपने बड़ी चालाकी के साथ नवाज शरीफ को धोखा दिया है और ये कौम आपकी चालाकी को और धोखे को जान चुकी है। कितनी उम्मीदों के साथ मैंने जरदारी के साथ दस्तखत किए, आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। ये सारे काम वही कर रहा है जो मुशर्रफ कर रहा था। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। मुआहदे कोई कुरान और हदीस तो नहीं है कि इन पे अमल किया जाए। जो शख्स ये कह सकता है, जिसका मिजाज ये होगा, सोच ये होगी, क्या वो इस मुल्क की खिदमत करने के काबिल हो सकता है? बस मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे दिल के अंदर जज्बात है उनके लिए। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। जरदारी साहब, ये मुझे पता नहीं था कि आप भी छुप कर वार करेंगे, पर्दे के पीछे रहकर ये बहुत घिनौनी साजिश कर रहे हैं। ये आपने क्या हाथ कर दिया हमारे साथ, ये आपने क्या धोखा कर दिया हमारे साथ, ये किया पीछे से आपने हमारे साथ, हमारी अपना बैग में आपने खंजर घोंप दिया। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, मेरे दिल के अंदर जज्बात है उनके लिए। सारा पैसा तो खा गया जरदारी, जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। और यहाँ इस कौम के बच्चों के पाँव में जूती नहीं होती और वहाँ आसिफ जरदारी के 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहाँ पे स्टबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं आप कौम की कदमों में निशावर। यकीनन इसमें जनाब इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं और यही उनकी सियासी मूव है कि आज जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से नवाज शरीफ कहने पे मजबूर हैं कि उनका दिल से एहतराम करते हैं, उनकी कदर कर रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं, शहबाज शरीफ झुक के उनसे मिल रहे हैं, उनकी कदर व कीमत का बाकायदा इजहार कर रहे हैं। इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को देना होगा और इस बात का भी क्रेडिट उनको देना होगा कि उन्होंने मंडप सजाया, अपोजिशन पार्टीज़ का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, अपने रिहाइश गाह पे बिलावल भुट्टो जरदारी को मेज़बानी सौंपी और तमाम सियासी जमातों को बुलाया और इस मौके पे प्लेटफॉर्म दे दिया, जनाब नवाज शरीफ के हवाले कर दिया। और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने किया वो एक तारीख़ है, वो सबके सामने है। 1 घंटे की बलबला अंगेज़ गुस्सीली तकरीर जो इससे पहले हमने हालिया तारीख़ में, हालिया सालों में नहीं देखी। जनाब नवाज शरीफ से
خاموش ہو کے بیٹھ گئے، دوسرے لیڈرشپ اور تمام جو ماحول تھا وہ بنوا دیا جناب نواز شریف سے. اور جب آصف علی زرداری صاحب سے تقریر کی بات کہی گئی، جب ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کا انداز تھا، جو ان کی گفتگو تھی، جو اس کا کانٹینٹ تھا، جو اس کا موضوع تھا، اگر آپ اس کو نواز شریف سے کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب نواز شریف کے اس پورے ماحول کے حوالے سے جو ماحول بن رہا تھا، آصف علی زرداری کتنے خوش تھے اور اس کو کتنا انجوائے کر رہے تھے. ان کی تقریر سے اندازہ لگائیے کہ ان کے جذبات اور جناب نواز شریف کے جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں. جیسے پیسی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا. بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا احترام کروں گا. میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے. سیاستدان تو ہیں جناب آصف علی زرداری. اس کے بعد جناب نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ بھولے نہیں بھلائی جا سکتی، اور ظاہر ہے کہ پورا ماحول بدل گیا. اور اس تقریر کے بعد جناب شہباز شریف گرفتار ہو گئے اور بلاول بھٹو زرداری دبئی چلے گئے، جہاں وہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ چل کر رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے ماحول کو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ آسانی سے ہضم نہیں کر سکتی. پوری تاریخ ہے، آصف علی زرداری ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ پوری لیڈرشپ ہو، اس سیاسی جماعت کی سوچ ہو، پاکستان مسلم لیگ نون سے اس کا بہت بڑا تصادم ہو، سیاسی تصادم ہو، ٹکراؤ ہو. اسی لیے جناب خواجہ آصف اس پر اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکے، اور کل انہوں نے اپنے انٹرویو میں وہ بات کہہ دی جو شاید جناب نواز شریف بھی دل سے سمجھتے ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دوسری لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے. جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے، کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے. آئی اسٹل ہیو ریزرویشن اگینسٹ the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On Zardari Sahab? Yes, I still have the reservations. So it's difficult for me to believe in him, even today. بار کہوں گا, I still don't believe in him. میں کریڈٹ دوں گا خواجہ آصف صاحب کو کہ وہ رہنماؤں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اب بھی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے وہ کہتے چلے آئے ہیں, چاہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب وہ بھول گئے ہوں اور دوسرے جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے, لیکن خواجہ آصف نے کل وہی بات کی جو اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں. زرداری صاحب کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو کمزور کرنے والے جی؟ اور وہ کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو ہوشیار کہنے والے جی؟ کیا ریلیونس بنتی ہے؟ کم از کم ان کو اپنے رتبے کا خیال کہ اس ملک کے 5 سال وہ صدر رہے ہیں. ہمیں جو ماضی کا تجربہ ہے اس کے بعد صدر صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا یا ان کی بات پہ اعتبار کرنا جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی اور ملک کے لیے دونوں کے لیے نقصان دہ. زرداری صاحب پرسوں جو ہے وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی کو تباہ کر کے اس کا جشن منا رہے تھے اور اس جشن کے اوپر ڈانس کر رہے تھے, ناچ رہے تھے کہ میں نے ایک وفاقی پارٹی بھٹو خاندان کی پارٹی جو حالت انہوں نے پارٹی کی کر دی ہے اس کے اوپر جشن تو نہیں منانا چاہیے تھا, میرا خیال ہے کہ فاتحہ درود کرنا چاہیے تھا. آصف زرداری کو بینیفٹ نہیں پہنچانا چاہیے تھا. آصف زرداری صاحب اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا بینیفٹ ان کو پہنچایا جائے. ملک میں سیاست کے یہ بدلتی ہوئے حالات, بدلتی ہوئی کروٹ, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں, نیوز اینالسٹ ہیں, ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں میڈیا گروپ کے, جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. سیاست میں بڑی برق رفتاری سے جناب نواز شریف داخل ہو گئے گزشتہ اتوار کو, اور اب اس وقت پورا جو نقشہ ہے وہ بدل گیا ہے. جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے, جو پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں, جو نواز شریف کو چلیں 80 کی دہائی سے لے کے سپورٹ کر رہے ہیں, نواز شریف نے ان کو تعلیم دی ہے, ان کو تدریس دی ہے, ان کو سکھایا ہے, ان کے اندر گاڑا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایول فورس ہے. زرداری صاحب اور اس کی قیادت جو ہے وہ ایک بہت ہی منفی, چلیں اس کے لیے لفظ استعمال کر لیتے ہیں, ایک بہت ہی منفی چیز ہے پاکستان کے لیے. یہ اپنی پوری سیاست ان کی جو ہے وہ اس پہ مبنی رہی ہے. آج وہ اگر وہ زرداری صاحب کو گلے لگاتے ہیں
اور اس میں کسی قسم کا کوئی ان کو جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی، تو جو ان کا ووٹر ہے کیا وہ اتنا اندھا ووٹر ہے کہ وہ جو 30 سال کی ان کی تعلیم ہے، جو ان کا سبق ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے؟ ان کا امیج اس سے متاثر نہیں ہوا؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، یہ کریڈٹ تو پھر پاکستان کی حکومت کو دیا جائے جنہوں نے ایٹ اے ٹائم پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان سب کو ٹارگٹ کر کے ایک جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے اندر ریزرویشن موجود ہے، اور خود شریف قیادت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ریزرویشن موجود ہے۔ لیکن یہ خالی ریزرویشن تو آپ جب بات کر رہے ہیں، آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں نا سر۔ یہ تو سیاست کے گن جو ہیں، یہ تو آپ لیڈروں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو عوام بیچاری کو آپ کیا کیا کہتے رہے ہیں سلمان غنی صاحب، مطلب اس کی کوئی حد ہی ہونی چاہیے نا۔ اور پھر آپ اچانک کہیں کہ گلے، اور پھر یہ بھی نہ بتائیں کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ کامران صاحب، بات یہ کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کی آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی مزاحمتی کردار کی حامل جماعت نہیں رہی، لیکن ان کا ایک ووٹ بینک موجود رہا ہے، خاص طور پہ تاجر عنصر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال کے اندر تمام تر ریزرویشن کے باوجود حالات نے انہیں ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے، اور یہ بات ان کے ووٹر کے اندر محسوس نہیں کی جا رہی۔ آپ کے خیال میں جس ماحول کا، جس ٹکراؤ کا، جس تصادم کی کیفیت کا آغاز ہوا ہے، مسلم لیگ نون پوری سیاسی جماعت اس کو کس حد تک لے کے جانا چاہتی ہے؟ کیونکہ کوئی پاپولر تحریک چلائے نواز شریف کی مسلم لیگ نون، ابھی تک عوامی کوئی یلغار ہو جائے، کوئی بہت بڑا ایک عوامی طوفان بپا ہو جائے، ابھی تک تو اس سیاسی جماعت نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی کبھی دکھائی نہیں ہے، اور بڑے مشکل حالات سے بھی گزری ہے۔ کامران صاحب، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب احتجاج اور احتجاجی تحریک چلاتی رہی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں کچھ اور بھی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ وہ عناصر جو ماضی کے اندر سیاسی تحریکوں کو کسی نتیجہ خیز صورتحال پہ لے کے جاتے ہیں، وہ تو ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی چیز جس کا خوف خود حکومت پر بھی اس وقت محسوس حکومت کر رہی ہے، وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا عنصر ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر رد عمل پایا جاتا ہے۔ کس حد تک یہ مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ لوگ اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ تحریک ٹیک آف کر پائے گی یا نہیں۔ مگر اس کے اندر جو ایک اہم عنصر ہے وہ خالی سیاسی عنصر نہیں ہے، اس میں بالکل ٹھیک نشانے پہ رکھا گیا ہے عدالتوں کو، عدالتی فیصلوں کو، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس انداز کے جو تحریک ہے، جس کا کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، جو عنصر آپ نے بیان کیا وہ بھی ہے، مگر یہ بھی ہے، اس کو ایک عوامی پذیرائی مل جانا، یہ تو ایک انقلابی بات ہے۔ خان صاحب، آپ جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ایک تاثر ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے لوگوں کو جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی حکومت سے، وہ پوری نہیں اتری، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے۔ جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے موقف کی بات ہے، اس حوالے سے ایک تشویشناک امر ضرور ہے لوگوں کے اندر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر حکومت اور اپوزیشن لڑتی نظر آتی تھی، ان کے اندر محاذرائی ہوتی تھی، تناؤ ہوتا تھا، لیکن ثالث کا کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی تھی۔ اب چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، لہٰذا مجھے یہ خطرہ جو ہے لاحق ہے کہ کیا جمہوریت اور جمہوری عمل اسی طرح طے پائے گا۔ اس حوالے سے اہل سیاست کو ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ